السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اچھا جی، ترمذی کا حوالہ ہے کہ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ جی یہ ترمذی کے اندر آتی ہے، کہتے ہیں جی تحقیق فرما دیں محترم بھائی، یہ ترمذی کے اندر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ ہے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھے کہ اس میں شہر بن حوشب جو راوی ہے، اگرچہ یہ مختلف بھی ہے، ایک تو جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس روایت کی جو ہے کئی سندیں ہیں، بعض نے اس کو روایت کو صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے بعض محققین نے، لیکن اس کی سند انشاءاللہ حسن ہے، کیونکہ شہر بن حوشب جو ہے وہ ہر جگہ ضعیف نہیں ہوتا جی، نہ ہر جگہ اس کی روایت ضعیف قرار دی جا سکتی ہے، اور یہاں پر اس کی روایت جو ہے انشاءاللہ حسن ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ام المومنین جب نبی علیہ السلام کا قیام آپ کے یہاں ہوتا تو آپ کی زیادہ تر دعا کیا ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، پکا کر دے، یہ پڑھتے تھے۔ خود میں نے بھی آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا یعنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم اور ثابت قدم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر راوی حدیث معاذ نے یہ آیت جو ہے معاذ بن معاذ، وہ انہوں نے پھر یہ آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ پڑھی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی گمراہی نہ پیدا کر، یہ پڑھی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور اس بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، نواس بن سمعان، انس رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نعیم بن عمار رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث بیان کی گئی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ روایت جو ہے ترمذی کے علاوہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 294 پر بھی، 302 پر بھی، 315 پر بھی، اور امام الاجری کی الشریعہ اس کے اندر 743 نمبر پر جی یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ جی اس روایت کے اندر اس کے مطابق اور اس کے شواہد جو صحیح ہیں انشاءاللہ وہ بھی موجود ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیں صحیح ابن حبان، اس کے اندر جی نواس بن سمعان والی روایت 943 نمبر پر صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اور صحیح ابن حبان کے محقق جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، سند کو صحیح بھی کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں سوائے ابو ثور کے۔ پھر آگے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کر دیا، ساری وضاحت کی ہے۔ تو یہ محترم روایت انشاءاللہ جو ہے وہ ثابت ہے، اور یہ دعا بڑی اچھی ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت جو ہے بیان کی گئی ہے، اور بصیری نے جو ہے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ جلد 1 صفحہ 525 پر جو ہے وہ ایک روایت بیان کی گئی ہے، تو اس میں امام حاکم امام ذہبی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ پھر انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ ترمذی کے اندر 2140 نمبر پر بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے 2140 والی جو ترمذی میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کر رہے ہیں، تو اگرچہ انس والی روایت کی سند کے اوپر بعض محققین نے کلام کیا ہے، لیکن اس روایت کو بھی شواہد کی وجہ سے جو ہے وہ درست ہی مانا گیا ہے۔ تو بڑا یہ روایت جی انشاءاللہ ثابت ہے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔